السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، ہمارا اور آپ کا جس مہینے سے گزر ہو رہا ہے یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ سال کی جو ہے شروعات ہے، اور اس سال کا جو ہے 1446 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماضی پر غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے سابقہ زندگی کو، ہم نے اپنے پہلے زندگی کو، اس سے پچھلے زندگی کو کیسے گزارا، اس کے اندر ہماری زندگی عبادت میں کتنی لگی، ہماری زندگی اللہ کے دھیان میں کتنی لگی، ہماری زندگی اللہ کے لیے کتنے ہم نے اپنے زندگی کو صرف کیا، اور ہم نے معصیات کتنے کیے، گناہ کتنے کیے، خرافات میں کتنے رہے۔ یہ ہمیں قابل غور بات۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، ہم نے اپنے خرافات میں، بدعات میں، رسومات میں، جاہل پنا میں ہم نے اپنے سابقہ سالوں کو گزارا۔ اے اللہ، ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ، یہ سال جو شروع ہو رہا ہے، یہ ابتدائی سال جو شروع ہو رہا ہے اور سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اس میں ہمیں معاف فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو، اور ہمارے جو ہے بد اخلاقیوں کو، ہمارے جو ہے بد تہذیبیوں کو، ہمارے بد زبانیوں کو، تمام جو ہے جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس کو معاف فرما دیجئے، اور ہمارے زندگی کو درست بنا دیجئے، ہمارے زندگی کو کامل بنا دیجئے، ہمارے زندگی کو مہذب بنا دیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں کہنا ہے، ہمیں جو ہے درخواست کرنی ہے، ہمیں درخواست جو ہے لگانی ہے، التجا کرنی ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے روزے کے بارے میں، اس مہینے کا روزہ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل اور سب سے اچھا روزہ جو ہے اس ماہ محرم کا ہے، یعنی محرم الحرام کا روزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اگلے 1 سال گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد کرنی ہے کہ ہر آدمی روزہ کا پابند بن جائے، 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو ضرور روزہ رکھے۔ اس لیے یہ پہلے رمضان کی ابتدائی اسلام سے پہلے اسی مہینے کے روزہ فرض تھے، یعنی رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے اسی روزے کو اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا تھا اور لوگ رکھتے تھے۔ بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس روزے کو نفل اور مستحب میں جو ہے تبدیل کر دیا گیا۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات اس روزے کا پابندی کریں گے۔ عورتیں، ہماری ماں اور بہنیں تو بڑی اس کی جو ہے ہر روزے کی جو ہے قدر کرتی ہے، روزہ شوق سے رکھتی ہے، مگر ہمارے مرد حضرات جو اس سے محروم ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس برکت کو حاصل کرے، وہ بھی اس ثواب کو حاصل کرے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں خرافات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے سینے کو چیرتے ہیں، اور نہ جانے جو ہے کن کن رسومات میں، بدعات میں، خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان تمام خرافات سے، ان تمام بدعات سے، ان تمام رسومات سے اپنے آپ کو پاک ہونا ہے، اپنے آپ کو درست ہونا ہے، اور اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے سماج کے ماحول کو درست کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ اس خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، اس خرافات کا تعزیہ داری اور تعزیہ میں کھیلنا اور تعزیہ داری میں جو ہے ڈرامہ بازی کرنا، قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اللہ کے رسول کے سیر سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا، اللہ کے رسول کے طریقہ میں کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اس میں ہمیں نہیں لگنا ہے۔ ہم اپنی وقار کو سمجھے، ہم اپنی عزت کو سمجھے، ہم اپنی جو ہے عظمت کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا بہتر انسان بنایا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اچھے کام بھی کرتے ہیں، مگر اسی بدعات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی خرافات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی جو ہے رسومات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔
یہ بتائیے بھائی کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خرافات میں بدعات میں ملوث بھی ہے، تو آپ کی نمازیں کیسے قبول ہوگی؟ آپ کی زندگی کیسے اچھی ہوگی؟ تو ہمیں اس زندگی کو اچھا بنانا ہے، اور اس مہینے میں خاص طور سے 10ویں محرم کو اور 9ویں محرم کو روزے کے اہتمام کے ساتھ ذکر کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے زیادہ تر لو لگائیں گے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور آج یہ سال جو چل رہا ہے، جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اچھا بنا دیجئے، ہمیں نمازی بنا دیجئے، ہمیں سچا بولنے والا بنا دیجئے، ہمیں درست بات کرنے کی توفیق دے دیجئے، اور ہمیں جو ہے اچھی راستے پر چلا دیجئے، صراط مستقیم پر چلا دیجئے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ ہمارے زندگی کو جو ہے سنوار دے گا۔ بعض جگہوں پر ایسے لوگ اور ایسے فرقہ واریت کے لوگ ملتے ہیں جو 10ویں محرم کو تعزیہ داری کرتے ہیں، اپنے سینوں کو چیر دیتے ہیں، اپنی جان پر جو ہے تکلیف دیتے ہیں، اپنی جان کو چیرتے ہیں، اس لیے کہ ماتم کرتے ہیں حضرت حسین کے غم کی وجہ سے، حضرت حسین کی غم کی وجہ سے۔ یہ بالکل جو ہے جائز اور درست نہیں ہے کہ آپ غم مناتے ہیں، آپ سوگ مناتے ہیں۔ اگر سوگ منانے کی اجازت ہوتی تو سب سے زیادہ اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی کہ جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن جو ہے زیادہ یہ ہوتا کہ اس دن سوگ منایا جاتا، اس دن ماتم کیا جاتا، اس دن تکلیف جانوں پر دی جاتی، مگر کہیں پہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے تعلیم نہیں دی، صحابہ نے اس کی تعلیم نہیں بتائی۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں 10ویں محرم کو جو ہے تعزیہ داری کرے، اور جو ہے نہ جانے کہ جو ہے اس پہ جو ہے بعض فرقے کیسے کیسے خرافات میں مبتلا ہو جاتے۔ بعض گھروں میں تو جو ہے کھیر اور پوڑی اور حلوے کا انتظام ہوتا ہے، یہ سب بدعات ہے، یہ سب رسومات ہیں، اس سے ہمیں بچنے چاہیے۔ اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے گھر کے انتظام کو منظم اور پاکیزہ بنانی چاہیے کہ ہمارے گھر کا نظام صحیح ہو جائے، ہمارے بچے کا مزاج صحیح ہو، ہمارے بچیوں کا مزاج صحیح ہو، ہمارا مزاج صحیح ہو جائے۔ جب یہ تمام چیزیں جب درست ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ تمام مسلمان ہماری باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کی توفیق کریں، اس پر عمل کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زبان سے جو باتیں کہلوائی ہیں، اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔